سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب آپ محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ لبے صلی اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں لبے صلی اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں یہ ہوائے فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عظمتوں کے نگینے چڑھے ہیں مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں حمد و ثنا کے بعد لا محدود لا تعداد درود پاک امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام دوستو بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ جس خالق نے مالک نے اپنے محبوب کی غلامی عطا فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
نصیب فرمائی۔ دوستان محترم، ماہ شعبان المعظم جس کی آج 3 تاریخ ہے اور پہلا جمعۃ المبارک، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب امام الانبیاء علیہ السلام کے غلاموں، دعا گو ہوں کہ اللہ آج محبت برے ماہ مقدس کی نسبت سے حق بیانی کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعے حضور کے معراج کی گفتگو ہوئی، آقا علیہ السلام کی محبت کی گفتگو، اور گفتگو کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچی کہ حضور علیہ السلام کے سامنے براق اور جبرائیل علیہ السلام براق کے رکابیں پکڑ کر کھڑے ہیں۔ آقا علیہ السلام سے گزارش کرتے ہیں حضور اس براق پر سوار ہو جائیے اور بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کی امامت میں، آپ کی رقابت میں وہ نماز پڑھنا چاہیں گے، ان کی نماز آپ نے پڑھانی ہے، آپ کی امامت میں وہ نماز پڑھنے کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق پہ اس وقت چڑھنے سے انکار کیا۔ انکار کی وجہ جبرائیل، مجھے میرے گناہگار امتیوں کی محبت یاد آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری امت کے حوالے سے میری امت کی بخشش ہو جائے۔ رب خالق کائنات نے وہیں پہ وعدہ فرمایا کہ محبوب قیامت کا دن ہوگا، میں خدا تجھے تیری امت کے بارے میں راضی کر دوں گا۔ حضرات گرامی قدر، نبی مکرم علیہ السلام براق پر سوار ہوتی ہیں اور براق آنکھ جھپکنے سے پہلے بیت المقدس میں پہنچ جاتا ہے۔ آقا فرماتی ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے میری سواری کو وہاں پر باندھ دیا جہاں پر انبیاء علیہ السلام کی سواریاں باندھی جاتی تھی، اور میں جب آگے بڑھا تو دیکھا سارے کے سارے نبی صفیں باندھ کر کھڑے ہوئے تھے، یعنی ایک تو بیٹھ جانا، ایک کھڑے ہوئے تھے۔ یہاں سے ہی تو ہم جب سلام پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک دلیل ہے کہ حضور کی محبت میں کھڑے ہونا، استقبال مصطفیٰ میں کھڑے ہونا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ تمام نبی رسول پیغمبر کھڑے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اقامت کہی، اب سارے نبی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ آج یہ امامت کا صحرا کس کے سر پہ جاتا ہے، لیکن دیکھ کیا رہے تھے؟ جن کا انتظار ہو رہا تھا، اصل امامت تو انہوں نے کروانی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے،
میں محمد کے ہاتھوں کو پکڑا، ہاتھ سے پکڑ کر مجھے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھائی، جب سلام پھیرا تو سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ثنائے محمد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے میرے آقا علیہ السلام کی تعریف کی، حضور کی ثنا بیان کی، حضور کی بارگاہ میں محبت کی، عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حتیٰ کے بعد ہوتے ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کلام کی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی گفتگو کی اور میرے آقا علیہ السلام کی شان بیان کی۔ کون موسیٰ؟ یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہے نا کہ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں کی شان کو پڑھتے ہیں تورات کے اندر۔ شان مصطفیٰ نہیں، غلامان مصطفیٰ کا مقام پڑھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام میرے محبوب کے غلام۔ رب نے کلام تورات میں لکھا کہ میرے مصطفیٰ کے غلام ایسے ہوں گے، میرے مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں کا مقام یہ ہوگا، میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کی شان، حضور کی عظمت، حضور کی شان کو پڑھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے نا ایک گناہگار، سیاہکار، بدکار تھا، علاقے کا بہت بڑا بدکار تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی، اس کے اندر بڑے گناہ تھے، بڑے عیب تھے۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں کے کہنے پر کہ یہ گناہگار ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کی طرف توجہ نہ دی اور لوگوں نے اس کو اٹھایا اور کچرے میں پھینک دیا، کچرے میں پھینک دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام کے لیے کوہ طور پر جاتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے پیارے کلیم، پہلے میرے محبوب کے ثنا خان کا جنازہ پڑھاؤ، اس کا غسل دو، اس کو کفن دو، پھر میرے ساتھ آ کے کلام کرنا۔ حضرات گرامی قدر، میرے محبوب کے غلاموں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، مولا لوگوں کا تو اس کے بارے میں یہ خیال ہے، لوگ تو اس کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں گناہگار ہے، سیاہکار ہے۔ رب نے فرمایا میں اس کے گناہوں کی طرف دیکھوں کہ اپنے محبوب کی محبت کی طرف دیکھوں، میں اس کے عیبوں کی طرف دیکھوں، یا جو اس نے میرے محبوب کے نام سے محبت کی اس کو دیکھوں۔ اللہ اکبر، بات بڑی محبت والی ہے۔ آج ہم تو حضور کے غلام ہیں، میں نے بات شروع میں کی، ہمیں ناز ہے اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کو امتی بنایا۔ حضرات گرامی قدر، عرض کی مولا آخر اس نے کون سا ایسا محبوبوں والا کام کر دیا ہے کہ جس کے بارے میں آج اپنے کلیم سے کلام کرنے سے انکار کر رہا ہے؟ میں جملہ بولوں، میرے محبوب کے غلام و محبت بھرا جملہ ہے۔ رب نے کہا ہوگا ارے موسیٰ تجھے کیا پتا، یہ تیرے کلام کی بات نہیں ہے، یہاں پر تو میرے نبی کے غلام کی بات ہے۔ ارے پتا چلا جو فقط مصطفیٰ کے نام سے
اتنی محبت کرتا ہے اس کو مقام یہ ملتا ہے. رب فرماتا ہے جا موسیٰ کلام کرنا ہے تو پہلے میرے نبی کے نام کو چومنے والے کا جنازہ پڑھا کے آ. عرض کی مولا کیا اس نے کام کیا؟ رب نے فرمایا وہ ہے گناہگار سیاہکار، مانتا ہوں لوگوں نے جو کہا اس کے بارے میں صحیح کہا، لیکن ایک دن یہ تورات کھولے ہوئے تھا، یہ تورات کے اوراق کو آگے پیچھے کر رہا تھا. اس نے ایک پیج پر ایک ورق پر لکھا ہوا دیکھا محمد. اونچی کہہ دو. حضرات کرام قدر، آؤ غلامان مصطفیٰ، حضور کے غلاموں، نبی سے محبت کرنے والوں، اللہ فرماتا ہے میرے پیارے کلیم اس نے تورات کھولی، تورات کے ورق آگے پیچھے کر رہا تھا، پڑھتے پڑھتے اس کا جملہ، اس کی نگاہ اس آیت پر پہنچی، اس بات پر پہنچی کہ میرے یار کا نام لکھا ہوا تھا. جب اس نے میرے یار کے نام کو دیکھا، فقط دیکھا، دیکھ کر اس نام کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا. تو جب اس نے میرے یار کے نام کو چوما، بتا موسیٰ تجھے نبوت کا تاج ملا تو مصطفیٰ کے صدقے ملا. اللہ اللہ مسلمانوں ذرا غور کرنا، میرے نبی کے غلاموں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا کیا انعام ملتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے والوں آج تو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم تو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، کلمہ موسیٰ علیہ السلام کا پڑھنے والا، لیکن تیرے میرے نبی کے نام سے محبت کر رہا ہے. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا؟ میں یہ کہوں گا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. حضرات گرامی قدر، اللہ فرمایا بتا موسیٰ میرے مصطفیٰ کے وہ ناموں کو چومے اور میں اس کو کیسے گلنے سڑنے دوں گا کچرے پر. وہ میرے نبی کا عاشق، وہ میرے نبی کا غلام، اور اس کو لوگ کچرے میں پھینک دیں. جاؤ پہلے اسے اٹھاؤ پھر آنا. اور پھر ایک اور جملہ بتایا، حکم دیا جا کے لوگوں کو اعلان کر دو، لوگوں جس کو سب نے مل کر کچرے میں پھینکا تھا، آج جو بھی اس کے غسل کفن دفن میں میرا ساتھ دے گا، اللہ اس کو جنت عطا کر دے گا، اللہ اس کو جنت عطا کر دے گا. حضرات گرامی قدر، موسیٰ علیہ السلام بھی اس زمانے انبیاء میں کھڑے تھے، اسی لیے تو انہوں نے کہا تھا مولا مجھے تو نے تاج نبوت عطا کیا، تیرا بڑا احسان ہے. مولا تو مجھ سے کلام کرتا ہے، بڑا تیرا احسان ہے. مولا تو نے مجھے کتاب عطا فرمائی، بڑا احسان ہے. فرعون اور آل فرعون سے نجات دیے، مولا تیرا بڑا احسان ہے. پر کاش، سن لو جملے سنو، میرے جملے نہیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے کاش مولا، کاش مجھے اپنے نبی کے شہر مدینہ کا وہ ذرہ بنا دیتا. جب تیرے نبی گزرتے وہ ذرہ میں تیرے نبی کے قدموں سے چپک جاتا. مولا تیرا بڑا احسان ہے، تاج نبوت دی کلام کیا، مولا تورات عطا فرمائی، فرعون آل فرعون سے نجات عطا کی. پر مولا میں اس سے اور زیادہ اعزاز مند ہوتا کہ تو نے مجھے اپنے نبی
نبی کے قدموں کو چومنے کے لیے قطرہ بنایا ہوتا، در مصطفیٰ کی گلی کا قطرہ بنایا ہوتا، ایک تنکا بنایا ہوتا، وہ تنکا میں تیرے نبی کے قدموں کے ساتھ لگتا اور ان قدموں کو چوم لیتا۔ یہاں سے شان مصفی کم نہیں ہو رہی، کیونکہ تیری معراج کے تو عرش اولی تک جب پہنچا، میری اور معراج کے تیرے نقش پا تک جب پہنچا۔ حضرات گرامی قدر، اس گفتگو کے بعد حضور فرماتے ہیں بیت المقدس، اور انہی کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور کا فرمان ہے کہ جب میں قبر موسیٰ سے گزرا تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام حالت قیام میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اور جب میں بیت المقدس میں گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر کھڑے دیکھا، اور آقا فرماتے جب میں چھٹے آسمان پر گیا تو وہاں پر بھی کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے میرا استقبال کر رہے ہیں۔ حضرات کرام قدر، جب موسیٰ علیہ السلام بیعت وقت ایک ہی رات میں، ایک ہی گھڑی میں، ایک ہی ساتھ میں ان تینوں مقامات میں ہو سکتے ہیں، تو میرے اور آپ کے نبی نہیں ہر جگہ موجود ہو سکتے؟ میرے اور آپ کے نبی کے لیے مشکل ہے؟ معاذ اللہ، نا وہ تو آپ کی آنکھوں میں، آپ کی نگاہوں میں آ کر بس جاتے ہیں۔ نہیں تو آؤ، شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ علیہ، آپ نے بغداد معلیٰ میں جب پہلا خطبہ دیا نا، پہلا بیان تھا آپ کا بغداد شریف میں، آپ فرماتے ہیں میں منبر پہ بیٹھا تو بغداد کے اندر بڑے بڑے علماء میرے نیچے بیٹھے ہوئے، اور میں حیران پریشان تھا کہ میں آج کیا بولوں۔ تو میں نے وہاں پر منبر پر بیٹھ کے در مصطفیٰ میں گزارش کی، آقا آپ کا نواسہ منبر پہ بیٹھا ہے، نیچے بڑے بڑے جید تیرے دین کے علماء فقہاء بیٹھے ہیں، میں کیا بولوں؟ ہائے آپ فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ آئے اور فرمایا اے عبد القادر زبان کھولو، منہ کھولا، حضور نے لاب دہن رکھا، جب لاب دہن رکھا تو پھر کیا کمال ملا؟ بیٹھے بغداد کے منبر پر تھے، حضرت خضر علیہ السلام کا گزر ہوا، آپ فرماتے ہیں اے خضر رکو، آؤ میری بزم میں بیٹھو، میں بتاتا ہوں نبی کا غلام، نبی کا نواسا حضور کی شان کیسے بیان کرتا ہے۔ حضرات کرام قدر، محبوب علیہ السلام کے غلاموں، حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر حضور کی ملاقات، حضور فرماتے ہیں جب پھر آسمان کی طرف پرواز ہوئی، پہلا آسمان دروازہ بند، جبرائیل علیہ السلام اس سے پہلے آتے جاتے تھے، دروازے بند نہیں ہوتے تھے، لیکن آج دروازے بند ہے۔ حکم تھا کہ آج جب تک جبرائیل کے ساتھ میرا نبی نہ آئے آسمان کے دروازے نہیں کھولنا۔ جنت کے دروازے کھل چکے تھے، جہنم کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ حضرات گرامی قدر، حضور فرماتے ہیں دروازے کو نوک کیا کہ آواز ہے کون؟ کہا میں جبرائیل۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد ابن عبداللہ۔ آپ فرماتے ہیں دروازہ کھلا اور اہلا و سہلا و مرحبا کی صدا بلند ہوئی، اور فرشتوں نے کہا کہ جبرائیل آج ہمیں حکم تھا کہ جب تک محمد عربی ساتھ نہ ہو دروازہ نہ کھولنا۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ہر آسمان پر فرشتے کھڑے ہیں اور یہی سوال ہو رہا ہے، اور ہر سوال کا جواب جبرائیل علیہ السلام دے رہے ہیں۔ آئیے حضرات گرامی قدر، حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تو وہاں پر رک گئے۔
میرے آقا علیہ السلام آگے جانے لگے، براق بھی رک گیا، جبرائیل بھی رک گئے۔ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں آقا اب یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، آقا میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا اور نہ ہی یہ براق جا سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا یاری دا ہے مزہ نہیں، فرمایا ہوگا نا ہے نہیں مزہ، بندہ نال چلے دے توڑ چلے نا۔ عرض کی یا نبی اللہ اس سے آگے ایک بال بھی میں جاتا ہوں نا تو میرے یہ پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ کون ہے؟ نوری، جبرائیل نوری ہیں۔ آج کہا جاتا ہے حضور نور ہے تو پھر روشنی کیوں نہیں آتی؟ میں نے کہا دیکھنے والوں سے پوچھو۔ آج کہا جاتا ہے حضور نور ہے، نور تو سورج میں ہے، تو سورج کا کام ہے جلا دینا، گرمی تپش دینا جون جولائی کے مہینے میں، وہ بھی نور ہے۔ لیکن میں نے بولا اگر نور تمہیں سورج میں نظر آتا تو چاند میں نظر نہیں آتا؟ چاند میں نور نہیں نظر آتا؟ وہ میٹھا نور ہے۔ اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے غلام و جبرائیل عرض کرتے ہیں حضور میں آگے نہیں جا سکتا۔ اب آگے حضور فرماتے ہیں کہ سبز رنگ کا رف رف کا پرندہ آیا۔ یہاں پر ایک حضور نے جبرائیل کو ایک موقع یاد دلایا۔ حضور نے فرمایا جبرائیل دس ایک باری تم میرے جد امجد ابراہیم کو گل کی تھی سی، گل کر۔ ایک دن تھا میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود میں جا رہے تھے اور آپ نے جا کر ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے ابراہیم میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، کوئی دل کی تمنا ہے تو بتاؤ۔ تو میرے جد امجد نے کیا جواب دیا تھا کہ جانتا ہے رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل۔ جبرائیل مجھے تیری کوئی حاجت نہیں، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، اس رب کو پتا ہے اس کی محبت میں تو جا رہا ہوں۔ میں نے کسی کا باپ بیٹا تھوڑی مارا، میں تو صرف توحید کی باتیں کرتا ہوں، میں نے تو صرف لوگوں کو حق کی باتیں کی ہیں۔ تو آج جبرائیل مانگ کیا مانگتا ہے؟ بولو بولو جی بولو۔ میرے آقا کے غلاموں نبی کی عزت اور شان کی بات ہو رہی ہے، نبی کی عظمت کی بات ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں جبرائیل آج مانگ کیا مانگتا ہے؟ آج جبرائیل میں محمد وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا، تیرا تو کہنا تھا جہاں کوئی نہیں جاتا وہاں جبرائیل جاتا ہے۔ آج میں محمد وہاں جا رہا ہوں جہاں جبرائیل بھی نہیں جا سکتا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو پھر جبرائیل نے بھی سوال کیا، مانگا مصطفیٰ سے، مصطفیٰ سے مانگا۔ ارے آج ہم مانگتے ہیں مصطفیٰ کا وسیلہ، مصطفیٰ کا وسیلہ مانگتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا دیکھو جبرائیل سے پوچھو۔ جبرائیل عرض کرتے آقا کچھ نہیں چاہیے پر ایک بات چاہیے۔ حضور نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کی حضور بس اس بات پہ مور لگوا دے قیامت کا دن ہو، قیامت کا دن ہو اور آپ کے غلام ہو، پل صراط کی جگہ ہو، وہاں پر میں جبرائیل کے پر بچھے ہوں اور آپ کی امت میرے پروں سے گزر جائے، میری اس التجا کو پورا کروا دوں۔ میری التجا کو دیکھو، فرشتوں کے سردار ہے بابا، کوئی اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھا کرو، اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھا کرو، کیونکہ تمہاری نسبت اس ذات سے ہے جس ذات کے توسل سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے۔ تم نے کلمہ اس نبی کا پڑھا ہے، اس نبی کا پٹا، اس نبی کی غلامی کا پٹا تمہارے گلوں میں لٹک رہا ہے۔
جس نبی کے صدقے اللہ نے کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا ہے، بلکہ جس نبی کے صدقے اللہ نے اپنا آپ ظاہر کروایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضور نے فرمایا اس بات کو سمجھ لو یہ پوری ہو گئی۔ آقا فرماتے ہیں آگے رف رف آیا، ایک مقام پر رف رف بھی رک گیا، وہ بھی کہتا ہے کہ حضور میں نہیں جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، آئیے یاد شان مصطفیٰ کی ہے نا، میں تو آپ کو بتاؤں اللہ کے عرش سے بھی اونچا مقام اللہ نے حضور کے امامے کو بخشا۔ جو حضور کے سر اقدس پر امامہ تھا، مقام کیا ملا، وقت کیا آیا کہ حضور عرش کی بلندیوں پر چڑھنے لگے، زمین سے گئے تھے نالان پہنے ہوئے تھے، زمین سے گئے تھے بابا نالان پہنے ہوئے تھے، اور میں نے کہا حضور نے نالان پہنے ہوئے تھے، وہ زمینی تھے، دنیا والوں نے بنائے تھے اور دنیا میں تیار ہوئے تھے، لیکن یہاں تو ساتوں آسمان بھی کراس کر گئے، سدرۃ المنتہا بھی کراس کر گئے، حاجی صاحب سدرۃ المنتہا بھی کراس کر گئے، اور پھر آگے بڑھے، اور جب حضور عرش پہ پہنچنے لگے، قدم رکھنے لگے نا، تو اپنے حضور جھکے زمین کی طرف، یعنی اپنے قدموں کی طرف حضور جھکے، تو آواز آئی محبوب کیا بات ہے، محبوب کیا بات ہے، کیوں جھک رہے ہو؟ عرش کی پروردگار نالان پہنے ہوئے ہیں، ان کو اتارنا چاہتا ہوں۔ ارے آواز آئی ہوگی محبوب کیوں اتار رہے ہو؟ مولا کوہ طور پر جو زمین پر ہے اور پہاڑ ہے، اس جگہ پر تیری تجلی پڑے، اس جگہ پر فقط تیری تجلی، تو نہیں، تیری تجلی پڑے، تیرے نور کی تجلیاں پڑے، تیرا کلام وہاں تک پہنچے، تیری آواز پہنچے، اس مقام پر موسیٰ کو اجازت نہیں کہ وہ جوڑے پہن کر دور پر آئے، اس مقام پر وہ زمین پر ہے، وہ پہاڑ ہے۔ مولا میں تو اتنا بلند مقام پر آ گیا ہوں، مولا میں تو اتنی اونچی جگہ پر آ گیا ہوں، تو میں جوڑے اتار دوں؟ رب نے فرمایا نہیں، آج عرش کو تیرے جوڑوں کو جھومنے کے لیے جھوم رہا ہے، ایسے ہی آ جاؤ۔ ارے پھر میں نے بولا سنو دنیا والوں، میرے مصطفیٰ کے قدموں کی بات کرتے ہو، آج عرش نیچے، حضور کے جوڑے اوپر، حضور کے جوڑے نیچے، حضور کے قدمین طیبین اوپر، حضور کے قدمین نیچے، حضور کے گھٹنے مبارک اوپر، حضور کے گھٹنے نیچے، حضور کا شکم اطہر اوپر، حضور کا شکم اطہر نیچے، حضور کی ریشہ مبارک اوپر، حضور کی ریشہ مبارک نیچے، زبان مصطفیٰ اوپر۔ حضرات گرامی قدر، حضور کی زبان مبارک نیچے، حضور کی نوز مبارک اوپر، اور پھر نوز مبارک نیچے، ما زاغ البصر وما طغى کی آنکھیں اوپر، اور پھر حضور کی آنکھیں نیچے رہ گئی، حضور کی پیشانی اوپر، حضور کی پیشانی نیچے، حضور کے زلفیں اوپر، حضور کی زلفیں نیچے، اور پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ عرش بھی نیچے، ہر چیز نیچے رہ گئی، میرے مصطفیٰ کا وہ امامہ سب سے اوپر ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب آقا فرماتے ہیں میں عرش کی منزلوں کو طے کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچا، ایک مقام پر پہنچا، اور پھر
جب وہ مقام قاب قوسین ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین، اللہ رب العالمین کے غلاموں، رب تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں، رب نے فرمایا کہ میرے محبوب قریب آ جا، محبوب قریب آ جا، حتیٰ کہ تیر اور کمان جتنا فاصلہ رہ گیا، حضرات کرام قدر رب نے اپنے محبوب کو اپنے انوار و تجلیات میں سمیٹ لیا۔ آقا کے غلاموں، نبی کی عظمت، نبی کی شان کیا ہے، حضور کا مقام کیا ہے۔ ارے جو محبت مصطفیٰ میں گم ہو کر فقط اتنی بات سمجھ لے کہ یارو رب نے تو اپنے محبوب کو اتنا بلند مقام پہ بلایا، میں تو اس مقام پہ پہنچا کہ جو صرف حضور کے جوڑے کو، وہ جو نالین حضور پہن کر معراج کی رات عرش پر گئے نا، جو جبہ مبارک جو حضور نے امامہ مبارک، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نالین مبارک پہنے تھے، ان ساری چیزوں کے مقام کی طرف اگر کوئی غور کر لے کہ بڑی عظمتوں والی یہ چیزیں، بڑی قسمتوں والی چیزیں، آج دیکھو نا کسی کا باپ فوت ہو جائے، حقیقت میں فرما بردار ہوتے ہیں نا، تو اپنے ماں باپ کی وہ دی ہوئی کوئی آخری وقت کی چیز یا کوئی جملہ وہ ساری زندگی یاد رکھتے ہیں کہ بھائی نہیں، میرے باپ نے یہ کہا تھا، میری ماں نے یہ کہا تھا، یہ مجھے نشانی دی ہے کہ بیٹا یہ میری نشانی ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا، کسی مقام پہ نقصان نہیں اٹھاؤ گے۔ تو دوستان محترم، ہم محبت والے ان چیزوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں امت مسلمہ کو، میرے محبوب کے غلاموں، غور کرو اس بات پر۔ ارے ہم کیا حضور کے اس بال کو بھی نہیں پہنچ سکتے، حضور کے اس موئے مبارک کو نہیں پہنچ سکتے جو موئے مبارک حضرت خالد بن ولید اپنی ٹوپی میں رکھ کر فتوحات میں فتوحات کرتے رہے۔ فقط جسم سے کٹا ہوا وہ بال تھا، زلفوں سے کٹا ہوا وہ بال تھا، ہم تو اس بال کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہم مقابلہ کریں حضور کی شان کا، حضور کے مقام کا، حضور کی عظمت کا؟ نہیں۔ آئیے حضرات گرامی قدر، ایک اور بات، ہم محب اور محبوب کی جب ملاقات ہوئی تو رب تعالیٰ نے پوچھا محبوب میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کی مولا وہ لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے، وہ لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے، رب کے پاس تو ہر چیز ہے، رب کے پاس کیا نہیں ہے؟ وہ کون کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے، کون کہنے کی بات ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، وہ سوچتا نہیں سمجھتا نہیں، کوئی وہ نہیں کرتا، کسی سے مشورے کی اسے ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ بابا رب تعالیٰ کے پاس ہر چیز ہے۔ رب نے فرمایا محبوب ایسی کیا چیز ہے، اس میں یہ نہیں منفی نہیں ہے، رب کے علم کی نفی نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے جی نو جی یہ تو ہے، رب کے علم کی نفی ہوگی۔ اب استاد شاگرد سے پوچھا بچوں یہ اس کا جملے کا کیا معنی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں، استاد کو آتا نہیں۔ تو حضرات کرام قدر، رب نے پوچھا محبوب کیا لائے ہو؟ عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ مولا میں عاجزی لے کر آیا ہوں، اونچی کہہ دو، کیونکہ رب عاجز نہیں ہے، عاجز نہیں ہے، رب کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے، رب کسی سے مانگتا نہیں ہے۔ جو رب کو عاجز مانے وہ کافر ہے، جو رب کو عاجز مانے وہ کافر، جو رب کو جھکنے والا مانے وہ کافر ہے۔ حضرات کرام قدر، کیونکہ رب تعالیٰ کے پاس عاجزی نہیں ہے۔ عرض کی مولا میں عاجزی لے کر آیا ہوں۔ آگے سے جواب آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اونچی کہہ دو۔ حضرات کرام قدر السلام علیکہ
صدا رب کی طرف سے آئی، رب کی طرف سے یہ کلام آیا کہ معبود تجھ پر سلامتی ہو، رحمت بھی ہو، برکت بھی ہو۔ اور پھر وہاں پر اللہ کے نبی نے اپنے غلاموں کو وہاں پر بھی نہیں بھولے، کیا عرض کی؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب اس گفتگو کو رب کے فرشتوں نے سنا، پکار کر کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ حضرات گرامی قدر، دوستان محترم، میرے محبوب کے غلاموں، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے والوں، اب پھر جو رب نے تحفے دیے، رب نے پھر کیسے تحفے دیے؟ اور یہ ایک معراج کی بات کرتے ہیں، میں کہتا 9 معراجیں حضور کو اسی رات ملی ہیں، 9 معراجیں۔ نہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے وہ جو چکر لگوائے وہ کس نے لگوائے؟ ایک معراج کی بات ہے، حضور تو 9 بار گئے، 9 بار واپس آئے، 9 چکر لگائے، ایک بار نہیں، 9 چکر لگائے۔ اور کیوں لگائے؟ لگوائے کس نے؟ وہ بھی رب نے۔ کیوں لگائے؟ کیونکہ اپنے کلیم کو معراج عطا کرنی تھی، اپنے کلیم کو خوشو کرنا تھا کہ میرے کلیم مت کمے مینوں بھوک رہ گئی ہے، رج کے ویکھ لے اج یار نو، اج یار نو ویکھے گا تے انج سمجھ لے رب نو ویکھ لیا جی۔ حضرات کرام قدر، رب نے پھر 50 نمازیں دی نا، 6 ماہ کے روزے۔ اللہ کے رب کو پتا ہے کہ میں نے 5 ہی رکھنی ہے، تو پہلے رب 5 دے دیتا، کیوں چکر لگائے؟ بتانا یہ تھا کہ نبی کی پرواز میں پرواز کی بھی بات ہے۔ آج ہم کوئی کہے جی اتنی دور، وہاں پہ دیکھو 9 بار گئے، چلو جی زمین سے تو براق پہ گئے، پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، لیکن سدرہ سے آگے کس پہ گئے؟ رف پہ گئے، پھر عرش پر گئے، پیدل گئے۔ اور وہاں پر بھی حضور کیا فرماتے ہیں؟ اپنے غلاموں کی محبت کو وہاں پر بھی نہیں بھولے۔ حضور نے فرمایا جب میں معراج کی رات گیا نا تو زمین پہ میں نے بلال کے چلنے کے قدموں کی آہٹ کو سنا کہ میرا بلال چل رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس سے آگے کیا گفتگو ہوئی، اس سے آگے کیا معاملات ہوئے؟ واپسی کے موسیٰ علیہ السلام سے یعنی جنت کے اندر، پھر اس کے بعد آ کر حضور نے سب سے پہلے کس کو خبر دی؟ اس حوالے سے انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو نبی مکرم علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔